یتیم بچے کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ نابالغ یتیم بچے کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جو اسے ترکہ میں ملا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ محمد صدیق کراچی سے: نہیں دے سکتے۔ اگر یتیم کو اپنے ابا سے وراثت ملی ہے تو پھر اتنی ہے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، وہ 5 چیزیں جو میں نے نصاب میں بتاتا ہوں، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ کیا زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کا نام لینا ضروری ہے؟ کیا زکوٰۃ دیتے وقت دینے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ دانیال صاحب کوہاٹ سے: نہیں جی، بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت کریں کہ زکوٰۃ ہے، زبان سے اس کو ہدیہ کہہ دیں، گفٹ کہہ دیں، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہیرے پر زکوٰۃ کا حکم: کیا ہیرے پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی زیور ہے، اس میں سونے کی قیمت 50,000 ہے اور اس میں 1,00,000 روپے کا ہیرا لگا ہوا ہے، بھائی سونے میں ہیرا نہیں لگا ہوا، ہیرے میں سونا لگا ہوا ہونا چاہیے، خیر، تو ہیرے کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ سعد احمد انڈیا سے: ہیرا چاہے کروڑوں روپے کا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ نے وہ بیچنے کے لیے خریدا ہو۔ تو جو لوگ ڈائمنڈ کا بزنس کرتے ہیں ان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ کس قیمت پہ دینی پڑے گی؟ اس قیمت پہ نہیں جس قیمت پہ ڈائمنڈ خریدا ہے، بلکہ اس قیمت پہ جس قیمت پہ وہ ڈائمنڈ بیچتے ہیں، جو اس کی ریٹیل پرائس اس وقت چل رہی ہے، جو جس قیمت پہ انہوں نے بیچنا ہے آگے، تو اس وقت یعنی زکوٰۃ والی تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ یہ کس قیمت پر یہ بک سکتا ہے ابھی، تو اس قیمت پر کا 2.5% ہیرے کا جو بزنس کر رہا ہے یا بیچنے کے لیے جس نے ہیرا خریدا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور سونا جو ہے اس پر بہرحال زکوٰۃ لازم ہے، چاہے وہ استعمال کے لیے خریدا ہو۔ اب رہا مسئلہ کہ سونا 50,000 کی قیمت کا ہے، تو 50,000 کے سونے کے ساتھ اگر باقی چیزیں بھی ہیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں جو نصاب ہے، جیسے تجارتی مال ہے یا کیش اماؤنٹ ہے یا چاندی ہے، تو چاروں چیزیں مل کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو زکوٰۃ لازم ہے، نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ دینے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش۔ اور زکوٰۃ لینے میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان۔ یعنی 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ لے نہیں سکتے، اور 4 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ خوب سمجھ لیں۔ تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 15، زکوٰۃ کی کیا نیت کرنا ضروری ہے، اور کیا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو بھائیو، نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں کرنی ہوگی، دل میں کر لی کافی ہے۔ اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ بھائیو، اس کو نہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریاکاری بھی نہ ہو۔ ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 سے 266 تک پوری ڈیٹیل ہے، ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات ہیں قرآن پاک میں، آپ پڑھ لیں 262 سے 266 تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے۔ پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو، اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو، بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی، لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں اذیت دی، احسان جتایا، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو، بالکل پلین پتھر، اس پر مٹی ہو اور اس پر تیزی سے آ کر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا اس یہ ریاکاری والا معاملہ کیا، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 17,180، مشکات میں 5,200
31 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4923 کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی تھی، تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، لہٰذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تجھے دنیا میں ہی اپنے اعمال کا اجر مل چکا۔ پھر قاری کو، عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے، لہٰذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، بڑے بڑے لگایا جناب زبدۃ الفاضل اور شیخ المحدثین اور شیخ جو ہے وہ قرآن، یہ ساری چیزیں تیری بڑی خواہش تھی نا، لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی۔ حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ اور جناب دامت برکاتہم العالیہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ذلہ عالیہ، پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکا ہے نشان حیدر کے دنیا میں۔ اور اسی طریقے سخی کو بلایا جائے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ، تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائیں اس کے اوپر باقاعدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے، اب بھی تجھے یقین نہیں آیا یا اللہ؟ والعیاذ باللہ تعالیٰ، یہ ان بریکٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکوکار ہے، اور لوگ باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں جی یہ فلانے چودھری صاحب نے دیتا ہے جی، یہ 10 دیجیے، ملک صاحب نے دیتا ہے جی، مرزا صاحب نے دیتا ہے، فلاں صاحب نے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا، والعیاذ باللہ تعالیٰ، اللہم اجرنی من النار۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ اعمال قبول ہے۔ شکل سے، پگڑی اور داڑھی اور تسبیحوں سے، شلوار ٹخنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، نہ میں نہ آپ۔ اللہ تعالیٰ شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، اور ہم دیکھتے ہی یہ چیزیں۔ کتنے نورانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو، جس کے دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 660، مسلم میں 2380 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور ان میں 7واں فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔